اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت شرافت اس انسان مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو بوزیدان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ لوگوں کو بڑا ہی وہم لگا ہوا ہے، بوزیدان چیز کیا ہے؟ کچھ اس کو کہتے ہیں ستاور کو بوزیدان کہتے ہیں۔ میرے بھائی، ستاور اور چیز ہے اور بوزیدان اور چیز ہے۔ بوزیدان کا مزاج گرم خشک ہے اور مغلظ منی مادہ پیدا کرتی اور اندرونی طور تو بندے کو فربا کرتی، سٹرونگ کرتی ہے۔ یہ صفوفات میں استعمال ہوتی ہے اور جتنی بھی قوت با والی دوائیاں، جتنی بھی قوت مدافعت والی دوائیاں، اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے بوزیدان کا۔ اور اکثر پنساری کیا کرتے ہیں، بوزیدان ستاور دے دیتے ہیں، لیکن ستاور جو ہے اس کا مزاج سرد خشک ہے، سرد تر ہے، اور جو بوزیدان ہے اس کا مزاج ہے گرم خشک۔ یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، اور یہ الگ الگ ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ دونوں ہی چیزیں جو دونوں ہی حکمت میں ایسے ہے جیسے یہ جڑ ہے، یعنی کہ اس کا فائدہ دونوں کا ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ سرد تر ہے مزاج کو معتدل کرنے کے لیے، اور یہ بوزیدان جو ہے یہ گرم خشک ہے۔ یہ اندرونی طور پر کیسٹرول والی دوائیاں، جن کے جسم میں کیسٹرول ہو جاتا ہے، معدہ بایا کھوری ہو جاتا ہے، اور میرے بھائی اور دوستو جگر میں پانی جمع ہونا شروع ہو جائے، جہاں پھیپھڑوں کے مسائل ہیں جن کے، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اور صفوفات میں اور مجونوں میں بوزیدان کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ستاور کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ستاوری بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہوگی۔ مجھے تقریباً روزانہ کوئی 1-2 فون آ جاتے ہیں، بھائی بوزیدان کیا چیز ہے؟ یہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ بوزیدان اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور جو ستاور ہے یہ اور چیز ہے، اس کا مزاج سرد تر ہے، اور دونوں ہی فائدہ مند چیز ہیں حکمت میں۔ باقی جڑی بوٹیوں کے ساتھ مل کر ان دونوں جڑی بوٹیوں کا فائدہ بہت ہو جاتا ہے۔ بوزیدان ایک نبات کی جڑ ہے جو 1 انگلی کے برابر لمبی ہوتی ہے، اس کے دھاریاں ہوتی ہیں، اور ستاور بھی ایسے ہے، یہ بھی ایک نبات کی جڑ ہے اور اس پر جھریاں ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ گرم خشک ہے اور یہ سرد تر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہم تھا یہ جو آج میں نے کلیئر کر دیا، اور جو پنساری حضرات ہیں وہ بھی اس بات کو جان لیں کہ بوزیدان اور چیز ہے، ستاور اور چیز ہے، اور بیچارے لوگ اتنا ہم نسخہ بتاتے ہیں اور لوگ اتنا پیسہ لگا کے نسخہ تیار کرتے ہیں، اور پنساری حضرات بوزیدان کی جگہ ستاور دے دیتے ہیں، ستاور کی جگہ بوزیدان دے دیتے ہیں، اور میرے بھائی اور دوستو اس کا سارا ہی نسخہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں یار میں نے اتنا پیسہ لگایا اور نسخے کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ، جو دوائیاں بنانے والے حضرات ہیں اور جو پنساری حضرات ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں کہ بوزیدان اور چیز ہے اور ستاور اور چیز ہے۔ بوزیدان کا مزاج ہے گرم خشک اور ستاور کا مزاج ہے سرد خشک۔ تو اسی طرح میرے بھائی اور دوستو کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے۔ قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس سی کی دوا، خارش کی دوا اور گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں، فی سبیل اللہ ہوتی ہیں۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو تو مجھے کال کرے، واٹس ایپ کرے، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے۔ یہ دوائی 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر میں فری ملے گی، فی سبیل اللہ۔ کون سی دوائی؟ قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس سی کی دوا، کالا جرقان یعنی کہ خارش کی دوا، اور گردے کی درد کی دوا۔ یہ 4 دوائیاں ہماری بالکل فی سبیل اللہ ہے، صرف آپ ہمارے لیے استقامت اور عافیت کی دعا کر دیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں آترسی کی وجہ سے، مشت زنی کی وجہ سے، اپنے ماں کے دودھ کی مکھ کو باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں، پھر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ شادی کے نام سے گھبراتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ہمارا 40 دن کا کورس ہوتا ہے، صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، 7 مجون ہوتا ہے، 40 دن کے بعد 2 تلے ہوتے ہیں، تلوں کے ساتھ کیپسول،
اور ایک 33 جڑی بوٹی والی مجون کی ڈبی۔ یہ مکمل کورس ہے 6000 روپے میں، اور پہلے دن سے جب آپ شروع کریں گے ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکاوٹ ہے، یہ پہلے دن سے آپ کی دور ہونی شروع ہو جائے گی اور مستقل ہو جائیں گے۔ سٹرائس، ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ، تھکے رہنا، بجھے رہنا، یہ پہلے دن سے آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور مستقل ہو جائیں گے۔ شہوت بہت اوپر چل جائے گی، ٹائمنگ بہت اوپر چل جائے گی اور مستقل ہو جائیں گے۔ اور ہاں، جن مردوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے یہ 40 دن والا کورس۔ اور اگر بندہ زیادہ ہی ویک ہو گیا، عمر بھی زیادہ ہے، کمزوری بھی زیادہ ہے اور بالکل ہی ویک ہو گیا، شوگر کی بیماری ہے، تو اس کے لیے ہمارا ہوتا ہے 40 دن والا کورس مجون ریگمائی والا۔ ریگمائی کیا چیز ہے؟ یہ ایک مچھلی، ریت کی مچھلی ہوتی ہے جس کے پیٹ چاک کر کے جس کو سکھایا جاتا ہے اور اس کا پاؤڈر بنا کے دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجون ریگماہی۔ اور زیادہ کمزور مردوں کے لیے، زیادہ ویک مردوں کے لیے جو بالکل ہی ختم ہو گئے، ان کے لیے یہ مجون ریگمائی والا کورس ہوتا ہے، اور یہ ہے 11,000 روپے میں کورس۔ 40 دن کی دوائی ہے، 2 تلے ہیں، ایک مجون ریگمائی کی ڈبی ہے اور ٹائمنگ والے 20 کیپسول ہم اس کے ساتھ گفٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح میری بیٹیاں، میری بہنیں کھٹیاں مٹھیاں چیزیں کھاتی ہیں، بایا بادی چیزیں کھاتی ہیں، لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں، ہڈیوں کی مکھ پیشاب کے راستے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سال گزرتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، پھر کمر میں درد، ٹانگوں میں درد اور گردن میں درد، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، بجھا سا ڈل چہرہ ہو جاتا ہے، سیاہیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو زیادہ ہی پرانا اگر لکوریا ہو جائے تو سمیل، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور انتہائی خطرناک۔ سب سے نقصان دہ یہ بات ہوتی ہے کہ عورت کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، عورت کے ایگز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کئی دفعہ عورت ماں نہیں بن پاتی۔ تو ایسی میری بیٹی، میری بہنوں کے لیے ہمارا 2 مہینے کا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں، اور پہلے دن سے ہی جسم میں دردیں ختم ہو جائیں گی، چہرے پہ شادابی آ جائے گی، اور 2 مہینے کے اندر جتنا بھی پرانا لکوریا ہے ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ اور جن میری بیٹی بہنوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی وہ یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائیں، ان کے ایگز، انڈے بہت زیادہ بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہرے گا۔ مرد 40 دن والا کورس کرے، عورت مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائے، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس ایپ نمبر پر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس ایپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، یہ دوائی 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت، شرافت، حسن، پاک دامنی اس انسان، مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کی عزتیں یا ذلتیں، یہاں کی خوشی یا غم، ہر چیز ایک دن موت ختم کر دے گی۔ جوانی، بڑھاپا، ہر چیز ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائے گی، اور یہ دنیا کا جتنا مجمع ہے، اور ہم سب پر یقیناً ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ قبر تو قبر ہے، ہڈیاں بھی فضا میں اڑ جائیں گی۔ یہ دن رات، خوشیاں، غم، مال و متاع، عزت، شہرت، یہ سب ایسا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ کبھی تو سہانا خواب ہوتا ہے تو کبھی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ آنکھ کھلنے پہ پتہ چلتا ہے خواب ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھ کھلی، وہی کمرہ، وہی بستر۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں اگر کسی کا عزت کا معیار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائیدار ہے، کسی کا ذلت کا معیار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائیدار ہے۔ امیر ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں، غریب ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں۔ امیر کی قبر کوئی کشادہ نہیں ہوتی، غریب کی قبر کوئی تنگ نہیں ہوتی، ایک جیسا کوٹھا تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی آواز نہیں آئی، تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب نہیں دے رہا۔ پھر کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا
یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے، یہاں بقا ہے تو فنا ہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اور پھر آن قریب مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا، تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے، جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و نظیر پر مر مٹے، اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے۔ آج دنیا سے دیوانوں سے بھری پڑی ہے، گھر بڑے پڑے، محلے بڑے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی، اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی یار، اس کے لیے کبھی کچھ سوچا نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی ہے، آج اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں۔ اور معاف کرنے والا بھی ایسا ہو، کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، یا اللہ میں پچھلے سارے ہی میں نے معاف کر دیے اور آگے اچھے عمل کرنا شروع کر دیے، فرمایا جس نے اس نے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور تاب بھی کرے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، اور جتنی توبہ ٹوٹ گئی پھر کر لو، توبہ ٹوٹ گئی پھر، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ بھی شام تک توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لو، میرے لیے ایسے ہے جیسے پہلی دفعہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قوم جو گناہ کرے اور بعد میں مجھ سے توبہ کرے مجھے زیادہ پسند ہے، وہ قوم جو گناہ کرے اور بعد میں میرے سامنے میری توبہ کرے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے، اور اہل بیت کی محبت مانگے، اہل بیت کی محبت مانگے۔ اور سب سے کرنے والا کام، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔